بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے سبھی کے الگ الگ مقام ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ پاک ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اسی انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ خدا تجھے عروج ایسا عطا کرے کہ رشک تیرے نصیب پہ پھل کرے، ہر موڑ پہ فرشتے ہوں ساتھ تیرے، ہر موڑ پہ حفاظت تیری خدا کرے، آمین۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ خود اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، اپنے تو صرف تماشا دیکھنے یا جنازہ پڑھنے آتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ان الجھاؤ میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو اور ایک اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے ہاتھ سے سرزدہ ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ ماں باپ۔ زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا ہو، تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ محبت میں تکلیف۔ زندگی میں 2 چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں، ایک جس سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ رہنا، دوسرا جس میں محبت ہو اس کے بغیر رہنا۔ نکاح نامے میں محبت کا حندہ نہیں ہوتا، لیکن نکاح اگر مرضی کے خلاف ہو اور دل میں پہلے سے کوئی وجود ہو تو 2 زندگیوں کا خانہ خراب ضرور ہوتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کرے۔ کہتے ہیں کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے، بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، طنزیہ لہجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ انہیں کیا کیا، جہاں آس کا کوئی دیا نہیں مجھے اس نگر میں پہنچا دیا۔ نہ میں بڑھ سکوں، نہ میں رک سکوں، نہ ہی دل کی بات سمجھ سکوں، نہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکوں۔ تجھے کیا کہوں تو نے کیا کیا، مجھے منزلوں کی خبر تو دی پر راستوں کو الجھا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا پتا یہاں کس نے کس کو گوا دیا۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ یا اللہ پاک میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلہ بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہیں، مصروف، مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور مغرور لوگ اپنے مطلب سے یاد کریں گے۔
جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ جب سمجھ میں آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ سسرال میں آتے وقت عزت اور اہمیت کی امیدیں میں کہیں چھوڑ کے آنا چاہیے۔ ڈیٹ بن کے زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ میری امی نے مجھے سکھایا کہ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ تماشائیوں کے کہکوں میں آوازیں میرے اپنوں کی تھی۔ گھٹن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار کرو۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو۔ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار۔ لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوستوں اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، ان کی ہر بات زبانیں کو بری لگتی ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ پاک کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ حضرت علی کا فرمان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد عورت ہیں جن کا باپ ادبیوں کا سردار، خامند ولیوں کا سردار، بیٹے جدت کے شہزادوں کے سردار، خود جدت کی عورتوں کے سردار۔ خوشگوار زندگی کے 5 اصول۔ سب کے ساتھ اچھا کرو، اپنی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ سے پیار کرو۔ ہمیشہ معاف کر دو، ہمیشہ مثبت سے ہی سوچو، کسی کو تکلیف مت دو۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سب مٹی کے بنے ہیں۔ میں کئی اپنوں سے واقف ہوں جو پتھر کے بنے ہیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جاؤ، کچھ مت کہو، بس کنارہ کر لو۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ کھڑے رہنا اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ کیا شکایت کرنا ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس ہی نہ ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل جلتا ہے لیکن آپ خاموش رہیں۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جو چھوڑ جائے اسے بھول جاؤ۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص سے اٹھ جاتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ پاک کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ لوگ یوں ہی بدنام کرتے ہیں بدصورتی کو، دھوکے تو حسین چہرے دیا کرتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔
جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کی غلط بات بھی نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور جب آپ کا وقت برا ہو تو صحیح بات کے آگے بھی 100 سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے جو یہ بات دوسروں تک پہنچائے۔